اچھا سر، میں کوشش کروں گا کہ میں اپنا کویسچن شارٹ کروں، لیکن دو تین اس کے حصے ہیں. کوئکلی نمبر ون، ہم نے ان کی ایک نئی کریکٹرسٹک پڑھی ہے فوج کی، کہ ان کے ہاں یعنی جس سے ہم محبت کرتے تھے، ان میں وہ لوگ موجود ہیں جن کو جب آرڈر ملتا ہے کہ جاؤ فلانے کے گھر جا کے اٹیک کر دو، تو وہ یہ ہاں جانے بغیر کہ یہ آرڈر لیگل ہے انلیگل ہے، اور جس کو وہ مارنے جا رہا ہے، جس کو وہ تھپڑ مارنے جا رہا ہے، جس کو وہ الٹا لٹکانے جا رہا ہے، ٹارچر کرنے جا رہا ہے، ہاں گولی مارنے جا رہا ہے، وہ ڈاکٹر قدیر ہے، وہ فاطمہ جناح ہے، عمران خان ہے، عمران ریاض خان ہے، ارشد شریف ہے، دے ڈونٹ کیئر. سو اوکے. جب آپ کے ملک میں ایک ایسی فوج بیٹھی ہے جو اس کریکٹرسٹک کی ہے، تو کیا وہ آپ کی فوج ہو سکتی ہے؟ نمبر ون. سو نمبر ٹو کوشچن یہ ہے کہ اگر عوام اس طرح باہر نکل آئی. اچھا جی سر، آپ اس کا دیں، میں کوئکلی سیکنڈ تھاٹ پھر بعد میں کر لوں گا اس کا جواب. یار دیکھو، سو لیٹس انڈرسٹینڈ کہ آرمی کا رول کیا ہوتا ہے. اور ایک اچھی جو فوج ہوتی ہے وہ ویل ٹرینڈ ہوتی ہے، جو کہ ہماری فوج ہے. ایک اچھی آرمی ہے وہ ڈسپلنڈ ہوتی ہے، جو کہ ہماری آرمی ہے. ایک اچھی آرمی ہے جس کا یونٹی آف کمانڈ ہوتی ہے، جو کہ ہماری فوج میں ہے. یہ جو تینوں صلاحیتیں ہیں نا. اور اچھی ایک فوج ہوتی ہے جس کے پاس اچھے ہتھیار اور نیوکلیر ویپنز ہے، تو ہم تو اور بہت یہ تو چار چیزیں اچھی ہوگی. اس کا سب سے فائدہ، اس کا فائدہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ بیرون ملک جو آپ کا دشمن ہے آپ اس کے خلاف ہے. کیوں؟ کہ آپ کو جو حکم ملے آپ فائر کریں، آپ ڈر کے نہیں بھاگے. آپ یہ نہیں کریں نہیں جی مجھے آپ پہلے یہ بتائیں کہ ہم ادھر کیوں اٹیک کریں. ہاں اگر بہت ہی کوئی بیوقوفانہ آپ کا سی او آپ کو غلط چیز کر رہا ہے، سر میں ذرا بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اس طرح کریں تو یہ بہتر ہو سکتا ہے. تو یہ جو چین آف کمانڈ ہے، یونٹی آف کمانڈ ہے، ڈسپلن ہے، یہ بہت بڑی کوالٹی ہے ایک اچھی فوج کی. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ان کی ایٹریبیوٹس ہیں، اس کو آپ اپنی فوج کے دائرے سے نکال کے اس کو آپ جو ہے نا ایک سیاسی ماحول میں اور سویلین ایڈمنسٹریشن انتظامی ماحول میں لے کے آئے، تو اس سے بڑا زہر، اس سے بڑی تباہی ہو ہی نہیں سکتی. کیوں؟ کہ اوپر ایک بالکل ہی گھٹیا زہریلا کمپرومائز آرمی چیف، جس کو امریکہ نے بھی خرید لیا، نواز نے بھی خرید لیا، زرداری نے بھی خرید لیا، جیسے کہ باجوہ اور آصف، وہ آ کے اوپر بیٹھ گیا. اب وہ اس فوج کی ڈسپلن، اس فوج کی یونٹی آف کمانڈ، اس فوج کی جو اس کو کیا کہتے ہیں، اس کا ڈسپلن، یونٹی آف کمانڈ اور چین آف کمانڈ، اس کو استعمال کر کے کہتے ہیں یہ کرو، جا کے اٹھا لو، 142 دن رکھو، مار پیٹو، اس گھر میں گھس جاؤ، 30,000 بندے اریسٹ کر لو، اس فلانے سینیٹر کی ماں بہن کر دو، اس کو ایسے کر دو، اس کو ایسے کر دو. وہ وہی جو ان کا کلچر ہے وہ آ کے ادھر آتے. اور اس کے پیچھے ایک بہت امپورٹنٹ جز ہے. یہ جز ہے انگریزی نو آبادیاتی مائنڈ سیٹ. ہماری فوج کبھی بھی نیشنل آرمی نہیں تھی اور نہ ہے، ابھی بھی نہیں ہے. یہ لڑتے ضرور ہیں، شہید ضرور ہوتے ہیں، مارے جاتے ہیں بیچارے جو ہمارے ینگ آفیسر تھے، لیکن سوچ ان کی نو آبادیاتی ہے، کلونیل ہے. یہ وہ فوج بنی ہے جو 1857 کی جو پہلی جنگی آزادی تھی اس کے بعد بنی ہے. اس فوج کو انگریز نے کہا ملک کوئی چیز نہیں ہے، مملکت کوئی چیز نہیں ہے، ریاست کوئی چیز نہیں ہے، صرف تین چیزیں امپورٹنٹ ہے، تمہاری یونٹ، تمہارا فوج اور تمہارا آرمی چیف. یہ تین چیزیں ہیں جی، یہ تمہاری زندگی ہے. اور آج تک ہمارا فوج کا ہر افسر کہتا ہے جی میری یونٹ میری دوسرا گھر ہے، میری یونٹ میری ماں ہے، میرا انسٹیٹیوشن ہے جی میری ماں ہے، میری ماں باپ، اس نے مجھے پالا ہے. میرا آرمی چیف ہے جی اس کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا، حیدر مہدی بات کرتا ہے، حیدر مہدی غدار ہے، حیدر مہدی را کا ایجنٹ ہے، حیدر مہدی ایجنسیوں کے لیے کام کرتا ہے بیرونی وجہ. کیوں؟ بیکاز میں نے ان کی اس سوچ کو جھنجھوڑا ہے کہ وہ ایک کمبختو اور بے غیرتو بے شرمو، اور اپنے فوج کی اس چھوٹی سی محدود حرف سے ملک کا سوچو. تم افواج پاکستان، افواج پاکستان ہو، تم افواج عاصم منیر نہیں ہو، تم افواج باجوہ نہیں ہو، تم افواج مشرف نہیں ہو، افواج پاکستان ہو. لیکن یہ اتنا ڈیپ روٹیڈ ہے، یہ پی ایم اے سے شروع کرتے ہیں. یہ انگریز نے اس لیے کیا کہ بھائی اگر تم یہ ملک کا سوچیں گے، سلطنت کا سوچیں گے، ریاست کا سوچیں گے، پھر یہ ہندوستان، آزاد ہندوستان کا سوچیں گے. یہ ان کے دماغ میں ڈالو ہی نہیں.
تو یہ فوج کا جب تک، اور یہ بڑا میجر ریفارم ہے، جب تک یہ اس کی سوچ نہیں بدلی جائے گی، اور اس کی سب سے بڑی عکاسی، سب سے بڑا چینج دو چیزوں سے ہوگا. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، فوج کے ہر آرڈر جو ہے وہ سولین عدلیہ کے ماتحت آئے گا. کوئی آرمی چیف اپنی مرضی سے جس مرضی کو نکال دے، مار دے، ود بینیفٹس وداؤٹ بینیفٹ، ان کو ختم کرنا چینجبل انڈر کورٹ آف لا، جس طرح انڈین آرمی میں ہوتا ہے. دوسرا، ان کا انسینٹو سٹرکچر بالکل ختم کرنا پڑے گا پلاٹوں پلاٹوں کا. انڈین آرمی میں صرف پینشن، ایک سی ایس ڈی میں 5% کی رعایت اور میڈیکل ملتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ پلاٹ جو میجر سے لے کر یہ جنرلوں تک خریدتے یہ. اور تیسرا، ان کو کاروبار کے اندر سے نکال کے باہر پھینکنا پڑے گا. اور یہ خیر بڑی ایک لمبی بحث ہے کہ کیسے ہوگا. یہ تین چیزیں ہیں جی جس سے اس فوج کا تشخص تبدیل ہوگا. یہ میں آپ کو چینج مینجمنٹ کے اصولوں کی بیسس پہ کر رہا ہوں. میں 30 سال سے اداروں میں چینج مینجمنٹ کرتا ہوں. جب آپ اس کا ریکگنیشن ریوارڈ کا سٹرکچر چینج کرتے ہیں، کون سی چیز اجازت ہے، کس چیز کی اجازت نہیں ہے، کس چیز پہ سزا ملے گی، کس چیز پہ جزا ملے گی، اس پورے ادارے کا اپنا بیہیویئر بھی تبدیل ہو جاتا ہے. بدماش ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور اگر اور دوسری طرف آپ اگر اس کو اس طرح کا بھیڑیا نما آپ نے بنا دیا ہے فوج کو، تو اچھے لوگ بھی بھیڑیے بن جاتے ہیں. اور یہ ہمیں دنیا میں ہر جگہ ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں. ہمیں روانڈا میں نظر آئے ہیں، ہمیں امریکہ کے نیو اورلینز کے جو بہت بڑا ٹائفون آیا تھا وہاں نظر آئے ہیں. اچھے بھلے امریکن فرسٹ ورلڈ کنٹری کے جانور بن گئے، زندہ لوگوں کے ہاتھ کاٹ رہے ہیں اس لیے پھولے ہوئے تھے ان کی زیور اتارنے کے لیے. تو یہ ہے آپ کتنی دیر اور رک سکتے ہیں کہ سر. جو ہم نے تو ڈرنک میں فنش میں کر لیں. میں 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 یہ کون اس طرح کہتا ہے؟ میں کوئی تو خواجہ آصف اس طرح کہتا ہے. میں خواجہ آصف. جی خواجہ آصف. جو اچھا، another 10 minutes جی. چلو ویری ویری گڈ ہو گیا. اچھا، میں دوسرا پارٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، کوئکلی سر. دوسرا کوئک یہ ہے کیجیے کہ گا. اگر سر کوئکلی یہ کہ اگر عوام نکل کے سامنے کھڑی ہو جائے گی اس تعداد میں جہاں پہ یہ اوور پاور عوام ان کو کرنے لگے اور ان کو گرفتار کرنے کے قابل ہو جائے، تو کیا اس فوج میں سے سارے لوگ ریٹیلیٹ کریں گے عوام کے خلاف، اور ان دی اینڈ کیا انڈین آرمی آئے گی ان کو بچانے کے لیے 71 کی طرح؟ جی شکریہ. نہیں نہیں نہیں، انڈین آرمی نہیں آئے گی. میں سوال تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ کب کس وقت کسی قسم کی مداخلت کریں گے. دیکھیں یہ ایک چیز ضرور ہے کہ، اور میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، یہ ماضی ہمیں بتاتی ہے کہ فوجی جرنیل جب اپنے جرنیل کو نکالتا ہے تو وہ اس لیے نکالتا ہے کہ اس کو سمجھ آتی ہے کہ یار اگر نہیں نکالا تو ہم مارے جائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو وہ ان کو نکالتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اس قسم کی اگر اتنے لوگ باہر آئیں اور شہادتیں ہونی شروع ہو جائیں اور وہ ڈٹے رہیں اور کھڑے رہیں، اور ان جرنیلوں کو خطرہ ہو جائے کئیوں کو کہ یار ہم مارے جائیں گے، تو وہ اس کو فارغ کر دیں گے. یہ میں آپ کو بتا دوں. اگر وہ فارغ نہیں کریں گے تو وہ خود فارغ ہو جائیں گے، پھر نیچے سے لوگ اٹھ کے آ جائیں گے ان کو فارغ کر دیں گے. تو دیٹ از ون. انڈیا ڈیفینیٹلی از ناٹ گوئنگ ٹو اٹیک. لیکن یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ پاکستان کی سالمیت، عمران کی جان، فیوچر آف پاکستان ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے پاکستانی عوام کے اندر کتنا جوش و جذبہ ہے سیکریفائز کرنے کا، ان کی جان نثاری کا، ان کی جہادی ہونے کا، ان کو خوف کے بت توڑنے کا، یا ان کی بغیرتی، بے شرمی، بے حسی اور ڈرپوکی کا. یہ بالکل کلیئر ہے. اس میں آپ مجھے تو بالکل کوئی شک نہیں. جی سر نیکسٹ. ٹائم ہمارے پاس ختم ہو گیا، لیکن آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمیں ایک اور ٹائم دیجیے تاکہ لوگوں کی تشفی ہو سکے. سر ایسے یہ میں بتاؤں نا، جی یہ میں ایک بات برا نہ بنا ہے، یہ مجھے لگتا ہے لوگ مزے بھی زیادہ لیتے ہیں. پتہ ہے ان کو چس آتی ہے کہ جی اس طرح کے آتے مہدی آ کے یہ بہت الٹا سیدھا باتیں کرتے ہیں سب کے خلاف. اور یار کوئی کام کرو، یار کوئی مدد کرو. یہ کے چلے جاتے ہیں یار حیدر مہدی نے آج بڑی زبردست باتیں کی، اوہو یار دل کی باتیں. او بھائی اس سے آگے بھی بڑھو اور جا کے پاکستان سے خبریں لے کے آؤ، میرے تک خبریں پہنچاؤ، اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو غیرت دلاؤ، ان کی جھنجھوڑو ان کے ضمیر کہ وہ اٹھیں، وہ بھی آواز اٹھائیں. اگر سامنے نہیں نکلتے اندر سے سیبوٹاج کریں سسٹم کو، کہ اپنے احکامات نہ مانے یا اس طریقے سے مانے کہ ان کا اثر نہ ہو. اگر آپ لوگ با اثر ہیں، آپ کی بہت پہنچ ہے میڈیا میں،
امریکہ میں، UK میں، کینیڈا میں آپ کی پہنچ ہے، ان کے کوریڈورز آف پاور ہیں، مجھے ان کے سامنے لے کے جاؤ، محیط پیرزادہ کو ان کے سامنے لے کے جاؤ. پر میں جن کے نام نہیں لے رہا، میں جان بوجھ کے نہیں لے رہا. اگر آپ کو سمجھ آنی چاہیے جن کے میں نام نہیں لے رہا ان کو کیوں نہیں آپ کو لے کے جانا چاہیے. وہ مولز ہیں، وہ بکے ہوئے ہیں، وہ ISI کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑے لیڈرز ظاہر کرتے ہیں PTI کے، یا بہت بڑے بڑے اینکر کرتے ہیں، بڑے غصے میں اپنی تصویریں پیش کرتے ہیں، آل فال جھوٹ خبریں بھی دیتے ہیں، اور صرف اپنے ویوز وغیرہ لینے کے لیے. چلیں جی آگے جی. کوئی کوشچن ہے کہ یہ تو سنتے ہیں سر کہ بھی نکل آئیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، بچ جائے گا، لیکن نکلتے ہوئے نظر تو نہیں آتے لوگ کوئی ریزسٹنس دیتے ہوئے. تو اس صورت میں ورسٹ کم ورسٹ کیا ہے؟ کچھ تو آپ آپ بتائیں، بتا چکے ہیں. آپ مجھے بتائیں، آپ گھر میں ہیں، آپ کے اوپر قبضہ ہو گیا، آپ کے گھر میں ڈاکو آ گئے، مارتے ہیں، روز مارتے ہیں، آپ ریزسٹ نہیں کرتے، کیا ہوگا؟ مجھے جواب دیں، آپ دیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، وہ بس تو وہی سمجھ ہوگا جو گیا. آپ کا حال ہوگا، آپ کے گھر ہاں کا تو حال وہی ہوگا، ہوگا، وہی وہی ہوگا، پاکستان کا ہوگا. بالکل. وہی پاکستان کو. اچھا سر دوسری نیکسٹ. ایک چھوٹی سی بات پوچھنی تھی، اور وہ ہے کہ بھی سنا ہے کہ عاصم منیر صاحب جا رہے ہیں امریکہ اسٹیٹ وزٹ پہ، انہوں نے بلایا ہے، تو اس کے بعد ان کی پاور مزید بڑھ جائے گی کیا؟ یار کچھ نہیں پتا، میں اسٹیٹ وزٹ تو خیر نہیں ہوتا ان کا، اسٹیٹ وزٹ تو ہیڈ آف اسٹیٹ کا ہوتا ہے، پرائم منسٹر کا. لیکن یہ سنا تھا کہ جا رہے ہیں اور پھر کینسل ہو گئی. پچھلے ہفتے سنا تھا جا رہے ہیں، اچھا سنا تھا پچھلے ہفتے جا رہے تھے، پھر کینسل ہو گئی، پتہ نہیں کس وجہ سے. تو ہیئر از مائی ٹیک. یہ جو ڈونلڈ بلوم ہی نام ہے، ہاں، امریکن انویسٹر، یہ جو ہر جگہ پھرتا جا رہا ہے نا، کبھی ECP گیا، کبھی یہ محسن نقوی کے پاس گیا، پھر IG پنجاب کے پاس گوادر گیا، ادھر ملا ادھر ملا، ہر ایک سے مل رہا ہے، لوگوں کو بلا رہا ہے. اور یہ برٹش امبیسڈر جین میریٹ یہی کر رہی ہے. میری اسسمنٹ ہے، دس از مائی اسسمنٹ، کہ یہ آدمی جو ہے یہ ایک فرسٹ ہینڈ انٹیلیجنس گیدرنگ کر رہا ہے کہ میں خود اپنا اسیس کر سکوں کہ عاصم پاکستان اس کے قبضے میں ہے، کنٹرول اس کا ہے یا نہیں ہے. اور وہ اس پہ ایک بڑی مفصل، بڑی ڈیٹیلڈ ایک انٹیلیجنس اسٹیٹمنٹ بریفنگ بنا کے یہ بھیجے گا کہ ہاں یار یہ بندہ ٹھیک ہے، اسی کے پیچھے لگا رہو، یا سر یہ بندہ نہیں رہ سکتا، ہمیں کوئی اور گھوڑا ڈھونڈنا ہے. یہ میرا خیال ہے دو چیزیں. میرا اندازہ یہ، اگر میں کانسپریسی تھیوری پہ ہیٹ پہ ہوں، اب یہ دیکھیں نا، خبریں نہیں ہوتی تو آدمی اندازہ ہی لگا سکتا ہے. یہ اندازہ ہے کہ چونکہ اس کی انٹیلیجنس بریفنگ کی رپورٹ ابھی تک مکمل نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے اس کو کہا کہ ابھی تو ذرا بعد گیا، تو یہ بھیجے گا، وہ اس کو پڑھیں گے، پھر اس کو بلائیں گے، پھر اس سے یہ سوال جواب کریں گے، تو پھر وہ بھی وہاں فیصلے ہوں گے کہ یار اس بندے کے پیچھے ہمیں رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے. یہ بھی باجوے کی طرح وہی کرے گا جو باجوے نے اپنے آخری مہینوں میں کی، کہ بہت زیادہ کریک ڈاؤن کیا کہ نہیں میں ہی تمہارا گھوڑا ہوں، لیکن انہوں نے کہا نہیں جی آپ پلیز مہربانی کر کے گھر جائیں. ہو سکتا ہے اس کو بھی، اور اس لیے یہ اتنے زبردست تباہی و بربادی کر رہے ہیں. لیکن دوسری جگہ یہ اس نے عمران ریاض کو چھڑوا دیا کہ لگے کہ نہیں جی دیکھیں ذرا حالات تھوڑے ٹھیک ہیں. عمران کو جی اٹک سے اڈیالے لیا، حالانکہ اڈیالہ میں اس کی زیادہ حالات خراب ہیں. سو دیر از، یہ دیکھیں گے کہ امریکہ جو ہے نا، امریکہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتا ہے، ٹیشو پیپر کی طرح پھینکتا ہے. ٹھیک ہے، ان کو عاصم منیر سے کوئی محبت نہیں ہے. وہ ان کو یہ ہے کہ یار یہ ہمارا کام کرے گا کہ نہیں کرے گا، اور یہ کنٹرول میں ہے کہ نہیں. اگر وہ نہیں ہے تو وہ کسی اور کو ڈھونڈیں گے. سعید کو ڈھونڈا، شاہد امتیاز کو ڈھونڈا، سیر شمشاد کو ڈھونڈا، کسی اور کو ڈھونڈا کہ یار اچھا تو ان کو فارغ کرو، تسی آ جاؤ. جی سر نیکسٹ. السلام علیکم سر مہدی. صرف بھائی کوشچن یہ ہے صاحب. کہ آپ نے کہا جب تک جنرل عاصم منیر کی اسسمنٹ یہ ہے کہ وہ کنٹرول نہیں کر سکتا، وہ عمران خان کو کچھ نہیں کہے، کیونکہ وہ ہر جی وہ جی سٹیپ جی جی اٹھاتا، جی جی سمجھ گیا. ہر وہ سٹیپ اٹھاتا جا رہا ہے جس طرح سے جنرل CC نے مورسی کے خلاف اٹھائے تھے. اب اگر فرض کریں کہ ہم ازیوم کرتے ہیں، اللہ نہ کرے ایسا ہو، مگر آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جو اس کے سٹیپس ہیں اس کو روکنے کے لیے پاکستانی عوام کچھ کرنے والی ہے؟ کیونکہ عمران خان کے ساتھ تو وہی ہو رہا ہے جو وہ کرنا چاہ رہا ہے، وہ ہوتا ہی جا رہا ہے. میں ان کے سوال کے جواب صرف یہ دے سکتا ہوں کہ اگر دیکھیں نا، آئی ڈونٹ نو کہ پاکستانی عوام نکلے گی باہر یا نہیں نکلے گی، آئی ڈونٹ نو. مجھے اچھی خوشبوئیں بہت آ رہی ہیں، خاص طور پہ یوتھ سے، جوانوں سے. اور نفرت، غصہ بہت بڑھ گیا ہے، مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، نوکریاں لوگوں کی ختم ہو گئی ہیں، بے روزگاری بہت بڑھ گئی ہے.
مجھے ہم نے اب یہ دیکھنا ہے کہ ان ساری چیزوں کا مجموعہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے کہ عوام، لوگ، اداروں کے اندر جو لوگ ہمدرد ہیں، محب وطن ہیں، وہ سب مل کے ایک ایسی مہم میں شامل ہوں گے کہ یہ کامیاب ہو۔ یہ اگر کا سوال ہے۔ اگر آپ مجھے پوچھتے یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، آنیسٹلی میں نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ نام چامسکی کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی اگر کوئی یہ آپ کو کہے کہ جی یہ ٹریگر ایونٹ ہوگا حالات کی تبدیلی کا، یہ اس طرح ہوگا اور یہ اس تاریخ کو ہوگا، وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو میں نہیں کہہ سکتا، میں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ دس از دی اونلی وے دیٹ چینج ول ہیپن ان پاکستان۔ چھوٹا سا حیدر بھائی ایک اور سوال ہے، کیا 13 ستمبر کو چائنی امبیسڈر کابل جاتا ہے اور وائسرائے جو ہے وہ گوادر جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اگلی جنگ ہمیں افغانستان کے بارڈر پہ لڑنی پڑے گی طالبان سے؟ یہ سوال بہت بہت بڑا سوال ہے، اور مطلب اس کا ہاں یا نہ میں جواب دینا بہت مشکل ہے۔ آئی ڈونٹ نو آپ نے جنگ کو ریلیٹ کس طرح کیا چائنا سے اور گوادر سے، کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ جی چائنا جو ہے وہ افغانیوں کو اکسائے گا پاکستان کے خلاف امریکہ کو روکنے کے لیے؟ میرا نہیں خیال، اگر آپ کا یہ ہے۔ سر دیکھیں، اصل میں سوال یہ تھا، چائنیز امبیسڈر کابل جاتا ہے اور امریکن امبیسڈر گوادر جاتا ہے، تو یہ چیز کس طرف لے کے کہ جو آپ کو نہیں تو پکچر دیکھتی ہے نظر آئی کس طرف جائیں؟ اس کے بعد انہوں نے کہا نا کہ کیا ہماری اگلی جنگ افغانوں کے ساتھ ہوگی، تو میں دونوں چیزوں کو جوڑ رہا ہوں نا، کہ وہ وہاں امبیسڈر کیوں جاتا ہے اور یہ گوادر کیوں جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مقصد یہ ہے کہ چائنا، اگر حیدر بھائی مجھے الاؤ کرے میں 30 سیکنڈ میں آپ کو یہ ایکسپلین کر دوں کہ کیوں سوال ہے، پھر میرا شاید آپ کو لگے۔ بیسیکلی یہ چائنا کو کبڈی جب کھیلتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ 4-5 پلیئر آپ کو گھیرا ڈالتے ہیں، آپ وہ گھیرا توڑتے ہیں، یہ اس کو گھیرا ڈالا جا رہا ہے، اس کا پروجیکٹ ہے، وہ اس سے ان کی بیک میں چلا گیا، یعنی کہ پاکستان، کیونکہ میجر یہ روٹ ہے نا، تو جب یہ اس کو تنگ کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ رشتہ داری تو کوئی نہیں ہے نا، تو یہ اس پیرائے میں میرا سوال ہے کہ جب کریں گے، ظاہر ہے یہ طالبان کو کریں گے تو ادھر سے وہ چیزیں کریں گے، وہ اکسائیں گے نہیں مگر ان کا جواب ادھر سے آئے گا۔ ٹھیک ہے، وہ ایک ہی بات ہو گئی نا، مطلب اگر اکسائیں گے نہیں تو کیوں جواب ادھر سے آئے گا؟ ان کو افغانیوں کو کیا پڑی ہے کہ ہم پھر اٹیک کریں اگر ہم ان کے ساتھ پنگا نہیں لے رہے؟ اینی وے the question is this no, China is not going to do that absolutely۔ چائنا افغانستان میں اپنے انٹرسٹ کر رہا ہے، اس کی منرلز ہیں بہت زیادہ، ان کی انویسٹمنٹ ہے، وہ سپورٹ کریں گے، وہ افغان گورنمنٹ کو، طالبان کی گورنمنٹ کو پختہ کریں گے، اپنے معاہدے کریں گے۔ ہو سکتا ہے کوئی پتہ نہیں کہ وہ اپنی نا ایک پیرلل روٹ کی پلاننگ کر رہے ہوں افغانستان کے تھرو ایران اور آگے چابہار، یہ بہت بڑی پاسبلٹی ہے۔ اگر ان کو روک دیا گیا گوادر سے اور انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو ختم ہی ہو گیا، وہ اپنے 48 بلین ڈالر کے اوپر تھوکیں گے، وہ کہیں گے اچھا یار دوسرا راستہ اپناؤ، افغانستان کے تھرو، ایران کے تھرو چابہار چلو، یہ بھی پاسبلٹی ہے۔ جی ریپ اپ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم۔ اس کے بعد سر آپ مائی نے پلیجر، مائی آنر۔ سر میں معذرت چاہتا ہوں اگر میں نے سخت جواب کیے سر اس لیے کہ اب بہترین جو ہے جواب نا دیا۔ وہ ابھی چکر یہ ہے کہ ابھی ہم جو ہے نا وہ کسنگ اینڈ ہگنگ سے آگے ہیں، ابھی ہم نے نا جی سر، سخت باتیں کرنی ہیں، بالکل چاہے میرے متعلق بھی لوگ سخت باتیں کر سکتے ہیں، میں بھی سخت جواب دے سکتا ہوں، بیکاز ہمارے پاس اب ٹائم نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا۔ وی آر آن دا سیم پیج سر، وی آر جی آن دا جی سیم پیج، جی وی آر جی آن دا جی سیم پیج، ہم سخت باتوں کے لیے بھی بہت یہاں شکریہ، پہ موجود بہت ہیں، شکریہ۔ بالکل وی آر آن دا سیم پیج۔ حیدر مہندی صاحب نے فرمایا تھا شروع میں 3 بجے تک رہ سکتا ہوں، لیکن اب ان کی مہربانی، انہوں نے ہمیں بہت اچھا ٹائم دیا نہیں کہ ایک مہربانی بار نہیں ہے سر، مہربانی نہیں ہے۔ ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ اس پلیٹ فارم پہ بھی آپ کو ونس اے منتھ، ٹوائس اے منتھ، جب بھی آپ ٹائم دے سکیں، ہزاروں لوگ آتے دیکھو ہیں، میں لوگوں کے بہت زیادہ سوالات۔ میں ضرور آؤں گا، لیکن لوگ نا میری باتیں سن کے بور ہو جائیں گے، اس لیے کہ میرا ایک ہی راگ ہے، نہیں ہوں گے، نہیں ہوں میرے گے کو چھ راگ نہیں ہے، میں بھی عمران خان کی طرح ایک ہی راگ لاپتا ہوں، سر، وہ وہی یہ ہے راگ کہ بار بار سنانا ہے سر، وہی راگ بار بار سنانا ہے چل ہم نے۔ چل کہ دیکھیں جو آپ ایک ہی بات بار بار کرتے اس میں جو اثر ہے نا، اور جو آپ کی ریچ ہے وہ ہماری نہیں ہے اتنی، اس لیے
से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप बार बार कहते हैं ना, रिपीट ठीक करना, कांस्टेंट हैमरिंग जो आप कर रहे हैं, ठीक और जो ठीक आपको सुन के जो मोटिवेशन चले हो रही है, आई थिंक ठीक वो हम ठीक उसकी बात इंशाल्लाह कर रहे मैं वादा हो गया जी, इंशाल्लाह जरूर आऊंगा। वी विल प्लान एंड नेक्स्ट के कब करेंगे और कैसे करेंगे। बहुत हैं। थैंक शुक्रिया, यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया बहुत आपके शुक्रिया। टाइम माय का। माय प्लेजर सर, माय प्लेजर, माय प्लेजर, खास एनी तौर टाइम। पे हैदर भाई का और सब लोगों के जो हमारे साथ बैठे हैं, जो इंशाल्लाह हैदर भाई को बार बार तंग करेंगे, बार बार लेके आएंगे। बहुत और शुक्रिया। मेरा जी मेरा भाई। सलाम उन लोगों का जो आईएसआई और एमआई और आईबी के बैठे हैं, जिन्होंने ये सारी सुनी होगी और जाके रिपोर्ट करेंगे। ओए कमकलो, ओए ओए खुदा का खौफ करो, ओए ओ पागलो, ओए तुम्हारा मुल्क है और तुम्हारी औलादें इसमें रहेंगी, तुम्हारी पुश्तें इसमें रहेंगी, ये क्या तुम बिकाऊ माल बन गए हो, खौफ करो किसी का। वो उनके लिए पैगाम है। बहुत और हैदर शुक्रिया। भाई, हाँ, कोई डिपार्टिंग रिमार्क इसके अलावा? बस सर शुक्रिया, इजाजत है। अल्लाह सुब्हान तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आपको, आपके सब अहलोयाल को, प्यारों को, पाकिस्तान को, हकीकी आज़ादी जंग लड़ने वालों को, बाहर अंदर उनके जो कैद में, मुसीबतों में, इमरान, उनकी हमारी जो खवातीन है, अल्लाह सुब्हान तआला उनको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। जो बेचारे शहीद हो गए हमारे 30 और उससे भी ज्यादा शायद लोग हैं, और जो अरशद शरीफ, अपने जिले शाह, नना, अमार, हमारा वकार बेचारे को फेंका उन्होंने यार। यार इनकी हालत देखो यार, उन्होंने उसको ब्रिज से उठा के नीचे फेंका, वो बेचारा सर फट के मर गया। और बेचारे देखे इमरान रियाज खान के साथ इन्होंने क्या हाल किया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला इनकी मुसीबतें आसान करे। ये है जी मेरी आखिरी दुआ। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम जी, खुदा हाफिज। लोगों का बहुत खुदा बहुत हाफिज। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।